نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الليل والنهار قال الله تعالى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. خلق الليل والنهار کا مطلب ہے رات اور دن کی تخلیق، رات اور دن کی پیدائش. رات اور دن کا خالق کون ہے؟ نہیں پتا؟ اللہ سبحانہ و تعالی. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سارے کے سارے ایک مدار میں تیر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. ہم ہر روز رات اور دن کا ایکسپیرینس کرتے ہیں. جب سے ہم پیدا ہوئے اور جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں. لیکن کتنے کم لوگ ہیں جو اسے اللہ کی نشانی سمجھیں اور اس پر غور و فکر کریں. سورج کے نکلنے کے وقت بھی عام طور پر ہم سو رہے ہوتے ہیں اور سورج غروب ہونے کے وقت بھی اور کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. تو دن کا آنا اور دن کا جانا، رات کا آنا اور رات کا جانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے. اور یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہوتی، بہت بڑی تبدیلی ہوتی جس کو ہم سب ایکسپیرینس کرتے ہیں. اور ساری چیزیں ہر روز اس تجربے سے گزرتی ہیں، اس چینج سے گزرتی ہیں جسے ہم مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ زبردست روشنی ہوتی آدھے دن میں، نصف النہار کو، اور ایک وقت آتا ہے آدھی رات میں جب شدید اندھیرا ہوتا ہے کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا. وہی چیزیں ہوتی ہیں، دن کو کچھ اور نظر آتی ہیں اور رات کو کچھ اور طرح سے نظر آتی ہیں. یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب تعالی. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون پاؤ. دن میں بھی انسان آرام کرتا ہے لیکن رات کو چونکہ ہر چیز ٹھہر جاتی ہے، چرند پرند وغیرہ اور بہت سے لوگ بھی آس پاس کے، تو اس وقت خاموشی اور خاص طور پر اندھیرے میں انسان زیادہ بہتر طور پر آرام پاتا ہے، سکون پاتا ہے. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم کام کاج کر سکو. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، اس کی بڑی رحمتیں ہیں اپنے بندوں پر. ہماری کسی کوشش اور کسی بھی محنت کے بغیر یہ سب کچھ تبدیل ہوتا رہتا ہے. ہر روز ہمیں رات کی نعمت ملتی ہے جس کے لیے ہم کچھ بھی خرچ نہیں کرتے، حتیٰ کہ اس کے لیے دعا بھی نہیں کرتے، تمنا بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں، وہ خود ہی آ جاتی. مسلسل یہ سب ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتی. اکثر لوگ اس بات کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے رات اور دن بنائے. ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم نے کتنی دفعہ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. شکر گزار وہی ہیں جو ان نشانیوں پر غور کرتے ہیں اور جب یہ تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے تو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. صبح شام کی دعائیں کون کون پڑھتا ہے؟ الحمدللہ. صبح شام کی دعائیں پڑھنے والے اور رات کو سوتے وقت دعائیں پڑھنے والے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں، شکر گزار بندوں میں شمار ہوتے ہیں. کیونکہ ان دعاؤں میں کیا آتا ہے؟ اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور باقی دعائیں بھی، ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی ہے. تو یہ دراصل اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر نعمتیں باقی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی راتوں کو پرسکون کر دیتا ہے اور ان کے دن کے کاموں میں برکت پیدا کر دیتا ہے. اور جو زندگی اللہ کے ذکر اور شکر کے بغیر گزرتی ہے پھر اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی، اس میں کوئی راحت، سکون اور آرام نہیں. اللہ تبارک و تعالی خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے. والسماء والارض، آسمان و زمین، والشمس والقمر، سورج اور چاند، واللیل والنہار، اور رات اور دن، من اعجب آیات اللہ سبحانہ، اللہ سبحانہ و تعالی کی سب سے زیادہ تعجب خیز، حیرت انگیز نشانیوں میں سے ہے. اب دیکھیے کہ ہم رات کے وقت ایک لائٹ آن کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کتنا ایریا روشن ہو جاتا ہے، ایک روم بھی پوری طرح نہیں ہوتا. اور انسانوں کو دنیا روشن کرنے کے لیے کتنی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور اس کے باوجود وہ سرٹن ایریاز پر ہی روشنی ہوتی ہے. وہ روشنی ہماری آسمانوں کو روشن نہیں کرتی، آسمان کے اندھیرے کو نہیں مٹا سکتی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک سورج نکالتا، ایک سورج، اور اس سے پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے. ہر چیز، نہ صرف یہ کہ باہر بلکہ گھروں کے اندر بھی روشنی پہنچ جاتی ہے. اور اسی طرح جب ایک سورج غروب ہوتا ہے تو ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے. تو یہ حیرت انگیز چیز ہے. وَلِهَذَا يُكَرِّرُ اللَّهُ ذِكْرَهَا فِي الْقُرْآنِ، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تکرار کے ساتھ اس کا ذکر قرآن میں کرتے ہیں، یعنی اس نشانی کی طرف متوجہ کرتے ہیں. لما تضمنه من الآیات والعبر الدالة على ربوبیت اللہ وقدرته وحکمته، اس وجہ سے تضمنه یہ مشتمل ہے ان آیات اور عبرتوں پر جو اللہ کی ربوبیت، اس کی قدرت اور اس کی حکمت پر دلیل ہے. یعنی یہ رات اور دن کی نشانی وہ نشانی ہے جس سے اللہ سبحانہ وتعالی کی ربوبیت یعنی اس کے رب ہونے کا، وہ قدرتی اور اس کی قدرت اور اس کی حکمت کا اندازہ ہوتا ہے. یعنی اس سے اس کی حکمتیں پتہ چلتی ہیں، مصلحتیں سامنے آتی ہیں. فانظر کیف جعل اللہ سبحانہ اللیل سکنا ولباسا یغشی العالم فتسکن فیہ الحرکات وتأوی الحیوانات الى بیوتها والطیر الى اوکادها وتستجم فیہ النفوس وتستریح من کد السعی والتعب. فانظر تو دیکھو، کیف کس طرح، جعل اللہ بنایا اللہ سبحانہ وتعالی نے، اللیل رات کو، سکنن باعث سکون ٹھہرا ہوا، وہ لباسن اور لباس بنایا. یوں لگتا ہے جیسے ایک چادر تن گئی ہو، یغشی العالم جو پوری دنیا کو ڈھانپ لیتی ہے. خاص طور پر اگر آپ اس وقت ٹریول کر رہے ہو بائی ایئر اور اندھیرا پھیل رہا ہو تو بالکل اس طرح لگتا ہے کہ جیسے کسی نے ایک ٹینٹ لگا دی، ایک چادر تان دی گئی. فتسکن فیہ الحرکات تو ساری حرکات اس میں ساکن ہو جاتی، ہر چلتی چیز ٹھہر جاتی. وتأوی الحیوانات الی بیوتها اور سارے حیوان اپنے گھروں میں ٹھکانہ پکڑتے ہیں، اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اپنے بلوں میں، اپنے جہاں جہاں جس قسم کے گھر انہوں نے بنائے ہوتے ہیں. والطیر الی اوکارها اور پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف پناہ لیتے ہیں. وتستجم فیہ النفوس اور ساکن ہو جاتے ہیں اس میں انسان یا نفس. وتستریح من کد السعی والتعب اور راحت پاتے ہیں کوشش اور تھکاوٹ کی تکان سے، یعنی سب لوگ آرام کرتے ہیں اور دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کرتے ہیں. حتی اذا اخذت منہ النفوس راحتها وثباتها حتیٰ کہ جب سارے انسان، سارے نفس انسان یا لوگوں کے لیے آتا ہے، اپنی راحت اور آرام حاصل کر لیتے ہیں.
وتطلعت الى معایشها وتصرفها، اور اٹھتے ہیں اپنے کام کاج کے لیے. جاء فالق الاصباح سبحانہ بالنہار تقدمہ الشمس، تو فالق الاصباح صبح کا پیدا کرنے والا، صبح کا پھاڑنے والا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی مراد ہے. وہ دن کو لے آتا ہے جس کے آگے آگے سورج آتا ہے، یعنی تقدمہ الشمس، جس کو سورج لیڈ کر رہا ہوتا ہے، یعنی سورج آتا ہے اور صبح لے آتا ہے. فہزم تلک الظلمہ، تو اس اندھیرے کو وہ ہرا دیتا ہے، شکست دے دیتا ہے. ومزقها کل ممزق، اور اس کو توڑ پھوڑ دیتا ہے، یعنی ختم کر دیتا ہے. وازالها، اور اس کو زائل کر دیتا ہے. وکشفها عن العالم، اور دنیا سے اس کا پردہ ہٹا دیتا ہے. فاذا هم مبصرون، تو سب دیکھنے لگتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورج کو اس طرح لاتا ہے کہ اس کی شعاعیں سارے اندھیروں کو ختم کر دیتی ہیں، اور پھر لوگ آنکھ کھولتے ہیں تو ہر چیز ان کو دکھائی دینے لگتی ہے. اور جب تک یہ سورج نہیں تھا تو کیا تھا؟ کیسی بھی آنکھیں کھول کھول کے آپ دیکھیں کچھ بھی آپ کو دکھائی نہیں دیتا. فانتشر الحیوان والانسان، پھر منتشر ہو جاتے ہیں حیوان اور انسان، سارے بکھر جاتے ہیں. پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل آتے ہیں، باقی حیوانات اپنے بلوں سے ادھر ادھر سے نکل کر رزق کی تلاش میں بھاگ دوڑ کرنے لگتے ہیں. وتصرف فی معاشہ ومصالحہ، اور وہ اپنے معاش اور مصالح یعنی اپنے روزمرہ کے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں. وخرجت الطیور من اوکارها، اور پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں. لتستلم ارزاقها، تاکہ اپنا وہ رزق حاصل کرے. التی قدرها اللہ لها، وہ جو اللہ نے ان کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے. وہ بھاگ دوڑ کر کے اپنی اڑانوں کے ساتھ ان جگہوں پر پہنچتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا اور نیند کو آرام کی چیز، اور بنایا دن کو جی اٹھنے یا جاگ اٹھنے کا وقت. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رات کو انسان کو آرام کرنا چاہیے اور دن کو کام کرنا چاہیے. دن اٹھنے کا وقت ہے. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، نشور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی اٹھنا، واپس اٹھنا، سونے کے بعد اٹھنا. لیکن افسوس یہ کہ اب لوگوں نے دن کو رات بنا لیا اور رات کو دن. وَنَشْأَةٍ دَالٍ عَلَى قُدْرَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى الْمَعَادِ الْأَكْبَرِ، اے ہر روز کا پلٹنا اور دوبارہ اٹھنا، یعنی آرام کرنا اور پھر اٹھنا، دن کا جانا اور پھر واپس آنا. دالن، یہ دلالت کرتا ہے، علی قدرت اللہ، اللہ کی قدرت پر، سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ. کس بات پر؟ خاص طور پر یہ ساری چیز دلالت کرتی ہے علی المعاد الاکبر، اس بڑے جی اٹھنے پر، اس واپسی پر جو قیامت کی واپسی ہے. ہر روز کا سورج غروب ہونا اور پھر اگلے دن طلوع ہونا اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ ایک دن ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے. جیسے ہر روز نیند جو موت کی بہن ہے، نیند جس میں ہم ہر روز سو جاتے ہیں، ایک طرح سے آدھے فوت ہی ہو جاتے ہیں. یہ بھی قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری روح کو لے لیتا ہے اور پھر دوبارہ اٹھنے کے وقت دیتا ہے، اور اگر کسی کو زندگی نہیں دینی ہوتی تو جو باقی اندر ہوتی وہ بھی لے لیتا ہے. اور کئی لوگ سوتے میں ہی فوت ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی قدرت. تو یہ ہر روز کا سونا اور جاگنا، یہ ایک طرح سے مرنا اور جینا ہے. اس سے اس بات کا یقین آ جانا چاہیے کہ ایک دن انسان دوبارہ پھر اٹھے گا اور وہ بڑا دن ہوگا جس میں سارے لوگ سو کر اٹھ جائیں گے. وما تکرار ذالک، اور اس کی تکرار کے ساتھ، ودوام مشاہدۃ النفوس لہو، اور انسانوں کے اس مسلسل مشاہدے کے ساتھ کیا ہوا؟ صار کالمألوف المعتاد، یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے ایک مانوس چیز ہے، عادی چیز ہے. یعنی چونکہ ہم ہر روز سوتے ہیں، ہر روز جاگتے ہیں، ہمیں اس کی عادت ہو گئی ہے، لہٰذا ہم اس کو کوئی نشانی ہی نہیں سمجھتے. یعنی اس کو ہم ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں، روٹین کی چیز سمجھتے ہیں
کہ ہاں شام ہو گئی، رات ہو گئی، اب سونا ہے اور پھر ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے. قل من یعتبر به، کتنے کم ہیں جو اس سے عبرت پکڑتے کہ رات کو سوتے وقت اپنی موت کو یاد کریں اور صبح اٹھتے وقت اپنے دوبارہ جی اٹھنے کو یاد کریں. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں، وہ ان پر گزرتے رہتے ہیں اور وہ ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں اپنے بندوں سے کہ ان بندوں کے لیے میں نے کتنی ہی نشانیاں پیدا کی ہیں، بہت سی چیزوں سے یہ عبرت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ غور سے دیکھتے ہی نہیں، اس سے کوئی سبق لیتے ہی نہیں، بس ایسے ہی گزر جاتے ہیں گویا انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو. وَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ الشَّمْسَ وَجَعَلَهَا عَلَامَةً عَلَى النَّهَارِ وَخَلَقَ الْقَمَرَ وَجَعَلَهُ عَلَامَةً عَلَى اللَّيْلِ. اور تحقیق پیدا کیا اللہ نے سورج کو اور بنایا اس کو ایک نشانی دن پر، علامت دن کی. وخلق القمر، اور چاند کو پیدا کیا. وجعلہ علامۃ علی اللیل، اور اس کو رات پر نشانی بنایا. فخلق سبحانہ الشمس، اللہ سبحانہ وتعالی نے سورج کو پیدا کیا. وامدہا بالنور والنار، اور روشنی اور آگ کے ساتھ اور گرمی کے ساتھ اس کو مدد دی، یعنی اس میں گرمی اور روشنی رکھی. ففیہا اشراق و احراق، اس میں چمکنا بھی ہے اور جلانا بھی ہے. یعنی سورج کی جو خاصیت ہے وہ کیا ہے؟ چمکتا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تیز دھوپ کچھ چیزوں کو جلا ڈالتی ہے. کیوں ایسا کیا؟ لمصالح العباد، بندوں کی مصلحتوں کے لیے، فائدوں کے لیے. والکائنات، اور ساری کائنات کے فائدوں کے لیے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور اس نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، تو ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم جان سکو سالوں کی تعداد اور حساب کتاب کو. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کر بیان کیا، ہر چیز کو ڈیٹیل میں تفصیلی طور پر لوگوں کے سامنے رکھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی بھی چیز جو بنائی ہے وہ دراصل انسان کے فائدے کی ہے. اور انسان علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے انا ففیہا اشراق و احراق لمصالح العباد والکائنات، تو جو سورج ہے وہ زمین پہ ہر طرح کی انرجی کا مین سورس ہے. جیسے ہم جتنی بھی انرجی فارمز یوز کرتے ہیں، لائک الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنی ہے وہ ہم کو کوئلے سے کرتے ہیں، یا جو نیچرل گیس ہے، وہ ان سب کا بیسک سورس سن لائٹ ہے. کیونکہ پلانٹس ہوتے ہیں سن کی وجہ سے، جب پلانٹس زمین میں بری ہو جاتے ہیں تو اوور ملینز آف ایئرز جو ہے وہ کول میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، جس سے آگے ہم اپنی الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتے ہیں. جو سمندر کے اندر جو اس کے پلانٹس ہیں اور جو فش ہیں، یعنی یہ بھی سن پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور جب یہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور انڈر دا سی جب یہ بری ہو جاتے ہیں تو یہ بھی اوور ملینز آف ایئرز جو ہیں نیچرل گیس اور آئل میں چینج ہو جاتے ہیں. تو یعنی جتنے بھی ہم انرجی فارمز اس ارتھ پہ یوز کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے اسی سن کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. اس لیے سمندروں کا پانی جو ہے وہ بھاپ بن کے جب اٹھتا ہے پھر بارش برستی ہے، اور بارش کے ذریعے پھر وہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی جو ہے وہ، یعنی الیکٹریسٹی یا تو پانی سے پروڈیوس ہوتی ہے یا کول سے پروڈیوس ہوتی ہے، تو یہ دونوں جو ہیں ڈیپینڈنٹ ہے سن کے اوپر. اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسانوں میں جب وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے تو کس قدر کمزوری لاحق ہو جاتی ہے. اور ڈاکٹرز اکثر کیا ایڈوائس دیتے ہیں؟ سورج میں نہیں، صبح کے وقت شام کے وقت سورج میں کچھ دیر ضرور بیٹھے. تو آپ دیکھیں کہ صرف بازو کا اور کچھ بھی نہیں ہوتا، سارے ٹیسٹ ہمارے ٹھیک ہوتے ہیں ایک چیز کی ڈیفیشنسی سے، اور وہ سورج سے ہی جتنی بہترین طریقے سے پروڈیوس ہوتی ہے. تو اس کے بغیر اگر صرف دواؤں پر آپ ڈپینڈنٹ ہو تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہوتا. وَلِمَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُحَدِّثُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ طَرَفَيْ إِقْبَالِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَإِدْبَارِهِمَا مَا يُحْدِثُهُ.
ويبث من خلقه ما شاء فينشر الأرواح الشيطانية عند إقبال الليل وينشر الأرواح الإنسانية عند إقبال النهار فيحدث هذا الانتشار في العالم أثره شرع سبحانه في هذين الوقتين الصلاتين العظيمتين المغرب والفجر ليذكر العبد ربه ويسبحه ويحمده عند حدوث هذا التغيير الكوني العظيم. ولما كان اللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی عز وجل یحدث پیدا کرتا ہے، عند کل واحد ہر ایک کے پاس، من طرفی دونوں کناروں میں سے، اقبال اللیل والنہار رات اور دن کے آنے کے، یعنی جو صبح ہوتی ہے جو شام ہوتی ہے، یہ دن کے دو کنارے ان کو کہا گیا. وہ ادبارہما اور ان دونوں کے جانے میں، ما یحدثہ جو بھی وہ پیدا کرتا ہے، ویبث من خلقہ ما شاء اور پھیلا دیتا ہے اپنی مخلوق میں سے جو وہ چاہتا ہے. یعنی صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کچھ مخلوق زمین پہ پھیل جاتی ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو بھی ایک مخلوق زمین پہ پھیلتی ہے. وہ کون سی ہے؟ فینشر الارواح الشیطانیۃ عند اقبال اللیل، رات کی آمد پر شیطانی روحیں زمین پہ پھیل جاتی ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے. اور اس کو کہا گیا کہ اپنے بچوں کو اپنے پاس روک کے رکھو اندر. وینشر الارواح الانسانیۃ اور انسانی روحیں پھیل جاتی ہیں عند اقبال النہار دن کی آمد پر. فیحدث هذا الانتشار فی العالم اثرہ، تو یہ انتشار جو ہے وہ دنیا میں اپنے اثرات رکھتا ہے. اس لیے شرع سبحانہ فی ہذین الوقتین الصلاتین العظیمتین المغرب والفجر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دو وقتوں میں دو بڑی نمازیں فرض کی ہیں، مغرب اور فجر. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی انسان کی طبیعت پر کچھ اثرات ہوتے ہیں، اور جب غروب ہوتا ہے اس وقت بھی انسان کے اوپر کچھ اثرات ہوتے ہیں. کبھی آپ نے محسوس کیا؟ یعنی دن میں پھر بھی تھوڑا سٹیبل ہوتے ہیں آپ، لیکن جب شام ہو رہی ہوتی ہے تو طبیعت کے اندر ایک عجب طرح کی بازوقت بے چینی اور ایک ڈپریشن سا، ایک اداسی یا ایک تھکاوٹ یا اور طرح کے احساسات ہوتے ہیں. اسی طرح جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کے اندر ایک عجب طرح کی نشاط ہوتی ہے، آپ زیادہ ایکٹیو ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ دونوں اوقات جو ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کو اس تبدیلی کے وقت اپنی طرف متوجہ کیا، اپنی عبادت فرض کی، نمازیں فرض کی، تاکہ انسان لیذکر العبد ربہ، تاکہ بندہ اپنے رب کو یاد کرے، اپنے رب کا ذکر کرے، ویسبحہ ویحمدہ، اس کی تسبیح کرے، اس کی حمد بیان کرے، عند حدوث ھذا التغیر الکونی العظیم، اس عظیم کائناتی تغیر کے پیدا ہونے پر. حدوث پیدائش، تغیر چینج، الکونی کائنات کے بیس پر، العظیم بہت بڑے. واللہ تبارک و تعالی هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، اور اللہ تبارک و تعالی وہ ہستی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. یکبر اللیل علی النہار، چھا دیتا ہے رات کو دن پر، ویکبر النہار علی اللیل، اور ڈھانپ دیتا ہے دن کو رات پر. وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے مسخر کیا سورج اور چاند کو. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک اپنے مقرر وقت تک کے لیے چلتا چلا جا رہا ہے. الا هو العزیز الغفار، سنو خبردار، وہی ہے زبردست، بہت بخشش فرمانے والا. کبھی انسان صرف اتنی سی بات پر بھی غور کرے نا کہ سورج اور چاند کہیں رکتے ہی نہیں، تھکتے ہی نہیں، آرام کرتے ہی نہیں، مسلسل کام کر رہے ہیں. جب سے پیدا ہوئے مسلسل گردش میں، اور جب تک ختم نہ ہو جائیں ہر وقت وہ چل ہی رہے ہیں اور چل ہی رہے ہیں. انہوں نے تو کبھی اپنے رب سے شکایت نہیں کی، لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ اگر ہمیں دن اور رات، اللہ تعالیٰ رات نہ بناتے، صرف دن ہی بناتے اور آرام کے لیے ہمیں وقت نہ دیتے اور صرف کام ہی کہتے کہ کرتے جاؤ، یہ صرف عبادت ہی کرتے جاؤ، تو پھر ہمارا حال کیا ہوتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہماری ضرورت کے مطابق ہر چیز ہمیں مہیا کی. بھوک لگتی ہے تو کھانے کی چیزیں، تھک جاتے ہیں تو آرام
کے سامان پیدا کیے ہیں, بور ہونے لگتے ہیں. تو آسمان و زمین کے اندر اتنی خوبصورت چیزیں پیدا کی ہیں کہ ان میں انسان غور و فکر شروع کر دے تو دل خوش ہو جائے. تو جتنی ہماری ضروریات ہیں ان کی تکمیل کے لیے اتنے ہی سامان بھی ہیں. آنکھوں کو دیکھنے کے لیے طرح طرح کے رنگ دیے, کانوں کو سننے کے لیے طرح طرح کی آوازیں دی, اسی طرح زبان کے ذائقے کے لیے طرح طرح کے کھانے پیدا کیے. ہزاروں قسم کی خوشبوئیں ہیں جن کو انسان سونگھ کر متمتع ہو سکتا ہے. کتنی بے شمار نعمتیں, اور دن رات ہم ایک ہی وقت میں ان گنت نعمتیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اس کے باوجود اللہ سے ناراض رہتے ہیں. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جس نے رات اور دن کو بنایا جو ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں. ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے, ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے, ایک دوسرے کے پیچھے. فلا یجتمعان ابدا, وہ دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوتے, کبھی بھی جمع نہیں ہوتے. ولا یرتفعان ابدا, اور نہ وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہیں, بلند ہوتے ہیں. یذکران بعظمت خالقہما وآلائہ ونعمہ, وہ دونوں یاد کرتے ہیں اپنے رب کی, اپنے خالق کی عظمت کو, اس کی نعمتوں کو, اس کے احسانات کو. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا, وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا, ہر اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے کہ نصیحت پکڑے گا یا ارادہ کرے کہ شکر گزار بنے. یعنی رات اور دن کی اس تبدیلی میں اور اس سرکل میں, اس سائیکل میں, ہر وہ شخص جو ان پہ غور کرے گا وہ اللہ کو یاد بھی کرے گا اور اللہ کا شکر بھی ادا کرے گا. اللہ تعالیٰ چاہتا کوئی اور نظام کر سکتا تھا دن اور رات کا, لیکن یہ آبویس نشانیاں اس لیے رکھی تاکہ انسان اللہ کی طرف متوجہ, یعنی سورج کا آنا اور جانا انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے وہ وقت بہت اٹریکشن کا ہوتا ہے, سورج کے غروب ہونے کے اوقات کو, اس کے طلوع ہونے کے اوقات کو, اور مختلف رنگ جو پھیلتے ہیں آسمان پر, ان سب پر ضرور غور کرتے ہیں, خاص طور پر باہر جاتے ہیں. پھر چاند نکلنے اور 14ویں کا چاند دیکھنے اور پھر اس سے اپنے حساب کتاب کرنے کو, ان سب چیزوں کے ساتھ ان کا ایک کنیکشن ہوتا ہے, کائنات کے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہیں. تو جو لوگ کائنات کے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے رب کو پا لیتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چاند, تارے, سورج ان کو دیکھا اور اس غور و فکر شروع کی, کیونکہ یہ وہ نشانیاں جو کسی کی آنکھ سے اوجھل نہیں ہوتی, جو بھی دیکھنا چاہے. لمن ارادہ, آپ کا ارادہ چاہیے, آپ کا ارادہ چاہیے, آپ کا شوق چاہیے کہ آپ کس درجے تک اپنے رب سے کنیکٹ. الذی یأتی باللیل بعد النہار وبالنہار بعد اللیل, وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے جو رات کو دن کے بعد اور دن کو رات کے بعد لے آتا ہے. وَيَزِيدُ فِي أَحَدِهُمَا مَا يَنْقُصُهُ فِي الْآخَرِ وَبِالْعَكْسِ, اور بڑھا دیتا ہے ان میں سے ایک میں جو کمی کرتا ہے دوسرے میں, اور اسی کے اپوزٹ. یعنی جب راتیں لمبی ہونے لگتی ہیں تو دن میں کمی ہو جاتی, اور جب دن لمبے ہوتے ہیں تو راتوں میں کمی ہو جاتی. اور یہ برابر کا معاملہ چلتا ہے, کبھی اس کو زیادہ حصہ مل جاتا ہے اور کبھی اس کو زیادہ مل جاتا ہے, اور یہ برابری کے ساتھ ہوتا ہے, کسی ایک کے ساتھ بھی کمی بیشی نہیں. وَيُرَتِّبُ عَلَى ذَلِكَ قِيَامُ الْفُصُولِ, اور اس پر موسموں کا قیام مرتب ہوتا ہے. وَمَصَالِحُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, دن رات کے مصلحتیں, مصالح, فائدے. الَّتِي تَتِمُّ بِهَا مَصَالِحَ الْعِبَادِ, جس سے بندوں کے مصالح جو ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں, بندوں کے فائدوں کی چیزیں پوری ہوتی ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. ذَلِكَ, یہ, بِأَنَّ اللَّهَ, اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ, یولج اللیل, داخل کرتا ہے رات کو, فی النہار, دن میں, ویولج النہار, اور داخل کرتا ہے دن کو, فی اللیل, رات میں, وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, دیکھنے والا ہے. دیکھیے کہ یہ اتنا تدریج کے ساتھ گریجولی ہوتا ہے کہ سڈن شاک نہیں ہوتا کہ ایک دم لائٹ آن ہو جائے رات کے وقت, یا ایک دم دن کے وقت ٹوٹل ڈارکنیس ہے جس سے ہماری لائٹ آتی اور جاتی ہے, لوڈ شیڈنگ ہوتی. ایسا نہیں ہوتا. اتنے آرام آرام سے, اتنے سکون کے ساتھ کہ انسان اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. اس میں بھی بڑی سیکھنے کی چیز ہے. یہ سیکھنے کی خاص چیز یہ ہے کہ
آپ اپنی کسی ہیبٹ کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی بھی چیز کو، تو اس طرح گریجولی کرتے جائیں کہ جس کو پھر آپ مینٹین کر سکیں. جو اوور نائٹ چینج ہوتا ہے نا، وہ مینٹین کرنا مشکل ہوتا ہے. تو مثلاً آپ دیکھیے کہ اگر آپ چاہیں کہ ایک دن میں سارا قرآن پڑھ کے اپنے اندر تقویٰ لے آئیں تو مشکل ہے. وہ جو آئے گا پھر دوسرے دن نکل بھی جائے گا. لیکن 30 دن رمضان کے اگر آپ گریجولی روز اس روٹین کو مینٹین کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو اینڈ آف دا منتھ آپ کی ہیبٹس کافی حد تک چینج ہو چکی ہوتی ہیں. اور کچھ لوگ اس کو بعد میں مینٹین کرتے ہیں، قرآن کا پڑھنا جاری رکھتے ہیں اور روزے رکھنے بھی جاری رکھتے ہیں، اور باقی اچھی عادتیں بھی جو انہوں نے رمضان میں اختیار کی ہوتی ہیں وہ پھر ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں. تو اس طرح ہر رمضان انسان کی زندگی میں ایک امپروومنٹ لے آتا ہے اور وہ گریجولی اسپرچولی گرو کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ ایک مقام تک پہنچ جاتا ہے. ان السکون باللیل ضرورت لکل حی، رات کا سکون ہر زندہ چیز کی ضرورت ہے. ولا بد من فترۃ من الظلام تسکن فیہ الخلایا الحیہ، اور ضروری ہے کہ اندھیرے کا کچھ حصہ ایسا ہو کہ جس میں انسان کی زندہ سیلز جو ہیں وہ سکون پائیں. فترہ ہوتا ہے ایک وقفہ، ایک حصہ اندھیرے کا، یعنی جب کمپلیٹ ڈارکنیس ہوتی ہے تو انسان کا جو بایولوجیکل سسٹم ہے وہ بہتر کام کرتا ہے اور اس میں جو باڈی سیلز ہوتے ہیں وہ خاص طور پر سکون پاتے ہیں. ولا یکفی مجرد النوم لتوفیر هذا السکون، محض نیند اس سکون کو پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہوتی. صرف سونا کافی نہیں، اندھیرا ضروری ہے. بل لا بد من لیل، رات کا ہونا انڈسپینسیبل، رات کی شدید ضرورت ہے کہ وہ ہو. ولا بد من ظلام، اور لازم ہے کہ اندھیرا بھی ہو. فالخلیۃ الحیۃ، زندہ خلیہ جو ہے، سیل جو ہے، التی تتعرض لضوء مستمر تجھد ثم تتلف، جس کو مسلسل روشنی ملتی ہے وہ تھک جاتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ صحیح طور پر کام نہیں کرتا. اسی سے پھر کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. لأنها لم تتمتع بفترة من السکون والظلام، کیونکہ ان سیلز نے سکون اور اندھیرے کا وہ خاص وقت پایا ہی نہیں. اور اس میں وہ ایک خاص قسم کا گلینڈ ہوتا ہے نا، جو یہ آپ بتائیں گے. برین میں چھوٹا سا ایک گلینڈ ہوتا ہے، اس کو پائنیئر گلینڈ کہتے ہیں، اور اس سے ایک جو ہارمونس نکلتے ہیں ڈفرنٹ، ان میں سے ایک ہوتا ہے میلاٹونن. اور جو میلاٹونن ہے وہ رات کو، یعنی جب اندھیرا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے نکلتا ہے، اسپیڈ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے باڈی کا ایک یعنی نیچرل کلاک بنایا ہوا ہے کہ اس کے یعنی سن جب سورج ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، وہ نہیں اپنا کام کرتا، لیکن جیسے ہی رات آتی ہے تو وہ جو ہے ہارمون نکلتا ہے، وہ نیند بھی انڈیوس کرتا ہے. اور اس کے علاوہ جب انسان سو جاتا ہے تو جو ساری دن بھر کے یا جو سیلز میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہوتی ہے، جو ان کی ری گروتھ کا ٹائم ہوتا ہے اور ان کی ری جنریشن کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ رات کا ٹائم ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ سوتا ہے. کیونکہ دن کے وقت وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے ایک مشین جب کنٹینیوسلی چلتی ہے تو اس میں بہت سے فالٹس آ جاتے ہیں، تو وہ جو سارے سیلز سیلولر لیول یعنی چھوٹے سے چھوٹے خلیے کے لیول کے اوپر جو ساری ان کی ری جنریشن اور ری گروتھ ہوتی ہے اور جو ریپیئر ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب انسان سوتا ہے. اور سونے کے لیے پھر اس میلاٹونن ہارمون کا نکلنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور جو لوگ نہیں رات کو سوتے تو کیا کیا بیماری ہوتی ہے اسی وجہ سے، کیونکہ جب سیل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں اور ان کی ریپیئر نہیں ہوتی. جو ڈی این اے ہے ہمارے سیل کا جو بیسک اسٹرکچر ہے اس میں بہت سارے فالٹس آ جاتے ہیں، اور جب وہ ریپیئر نہیں ہوتے تو جو کینسر اور یہ ساری چیزیں ہیں وہ اسی ڈی این اے کے فالٹس کی وجہ سے پروڈیوس ہوتی ہیں. اور جب تک ظاہر ہے ان کی ریپیئر نہیں ہوتی تو انسانی باڈی جو ہے وہ سیف نہیں ہوتی. ہیومن باڈی اسی وقت سیف ہوتی ہے جب اس کا ڈی این اے جو ہے وہ صحیح کام کرتا ہے. لیکن جب ڈی این اے صحیح کام نہیں کرے گا، اس کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے وہ اس کی اصلاح نہیں ہوگی، تو پھر کینسر اور یہ ساری بیماریاں جو ہیں اسی سے پروڈیوس ہوگی. اس لیے رات کا سونا بڑا ضروری ہے، چاہے تھوڑی نیند بھی ہو لیکن رات کی نیند رات کی نیند ہے. ونوم الانسان انقطاع عن النشاط والادراک، انسان کی نیند منقطع کر دیتی ہے نشاط یعنی ایکٹیویٹی کو، والادراک اور پرسپشن کو. وهو سر من اسرار تکوین الحی لا يعلمه الا من خلق هذا الحی. وهو سر، اور وہ راز ہے، من اسرار رازوں میں سے، تکوین الحی
زندہ کی تخلیق کے، یعنی جو زندہ انسان کی یا زندہ چیز کی تخلیق کے، لا یعلمہ نہیں جانتا اس کو الا مگر وہی، من خلق جس نے پیدا کیا، ھذا الحی اس زندہ کو، وَأَوْدَعَهُ ذَلِكَ السِّرَّ اور سپرد کیا اس کے اس راز کو، وَجَعَلَ حَيَاتَهُ مُتَوَقِّفَةً عَلَيْهِ اور اس کی زندگی کو بنایا اس پر قائم ہونے والا، وَمَا مِنْ حَيٍّ يُطِيقُ أَنْ يَظَلَّ مِنْ غَيْرِ نَوْمٍ فَالنَّوْمُ ضَرُورَةٌ لِكُلِّ إِنسَانٍ کوئی بھی زندہ ایسا نہیں جو طاقت رکھے کہ وہ قائم رہ سکے بغیر نیند کے، پس نیند ضرورت ہے ہر انسان کی، وسر من اسرار القادر الحکیم اور راز ہے القادر الحکیم کے رازوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے، ونعمت من نعم اللہ علی عبادہ اور ایک نعمت ہے اللہ کی نعمتوں میں سے اس کے بندوں پر، ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا، یعنی دن کو قیلولہ کرنا، وابتغاؤکم من فضلہ اور اس کے فضل میں سے تمہارا تلاش کرنا، اللہ کا فضل تلاش کرنا، کام کاج کرنا، رزق کمانا، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، یعنی اللہ کی بات سنتے ہیں، غور و فکر کرتے، واللہ حکیم علیم جعل حرکت الکون موافقتا لحرکت الاحیاء اللہ حکمت والا ہے، علم والا ہے، اس نے بنایا کائنات کی حرکت کو موافقتا لحرکت الاحیاء زندہ لوگوں یا زندہ چیزوں کی حرکت کے موافق مطابق، فکما اودع الانسان سر النوم والثبات بعد العمل والنشاط فکذلک اودع الکون ظاہرۃ اللیل جس طرح سپرد کیا انسان کے نیند اور آرام کا راز کام اور ایکٹیویٹی کے بعد، بھاگ دوڑ کے بعد، فکذالک اسی طرح اودع الکون کائنات کے سپرد کیا ظاہرۃ اللیل رات کا ظاہر ہونا، لیکون لباسا ساترا تاکہ وہ ایک چھپانے والا لباس ہو، یتم فیہ الثبات والانزواء جس سے آرام اور سکون جو ہے وہ مکمل ہو۔ اصل میں سعود کہتے ہیں اوپر کو، انزوا کہتے ہیں نیچے کسی چیز کا، یعنی ہر چیز کا ٹھہر جانا، آرام کرنا، وظاہرۃ النہاری اور دن کا ظاہر ہونا، لیکون معاشا تاکہ ہو کام کاج، تتم فیہ الحرکۃ والنشاط اور پورے ہو اس میں حرکت اور نشاط ایکٹیویٹی، یعنی انسان بھاگ دوڑ کر سکے، کما قال سبحانہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے اختلاف میں عقل مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وقد خلق اللہ عز وجل السماوات والارض بالحق اللہ عز وجل نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، لتکون صالحۃ ومجہزۃ لحیات ھذا الجنس البشری کما قال سبحانہ تاکہ وہ مناسب ہو، تیار ہو اس نوع بشر انسانی کی زندگی کے لیے، یعنی انسان کی زندگی اس پر قائم ہے، کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خلق اللہ السماوات والارض بالحق اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین یقیناً اس میں نشانی ہے مومنوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں، وجہز الخالق هذه السماوات وهذه الارض اور جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خالق کائنات نے تیار کیا ان آسمانوں اور زمین کو، بما یصلح لحیات هذا الانسان انسان کی زندگی کی مصلحت کے لیے یا جو فائدہ مند ہے انسان کی زندگی کے لیے، جہز کذالک هذا الانسان باستعدادات وطاقات تیار کیا اسی طرح انسان کو ان صلاحیتوں اور طاقتوں کے ساتھ، وبنا فطرتہ علی معرفتہ اور اس کی فطرت کو اپنی معرفت پر بنایا، وترک لہ جانبا اختیاریا فی حیاتہ اور اس کی زندگی میں اختیار کا پہلو اس کو دیا، یعنی چوائس دی اس کو، یملک معہ ان یتجہ الی الہدی وہ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ ہدایت کی طرف رخ کر سکے، فیعینہ اللہ علیہ ویہدیہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو ہدایت دیتا ہے،
او ان یتجہ الی الضلال، یا یہ کہ انسان اپنی چوائس کے ساتھ گمراہی کی طرف رخ کرے، فیمد اللہ لہ فیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو پھیلا دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. وترک الناس یعملون بعد ارسال الرسل الیہم، اور چھوڑ دیا لوگوں کے کہ وہ عمل کریں رسولوں کو ان کی طرف بھیجنے کے بعد. لیبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ انہیں آزما کر دیکھے کہ ان میں سے اچھے کام کون کرتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ان کے اندر کام کی صلاحیت رکھی، اسی طرح اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے اندر بھی کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو معرفت بھی دی، سمجھ بھی دی، اور پھر اختیار دیا. سب سے بڑی بات کہ وہ چاہے تو ہدایت کی طرف جائے اور چاہے تو گمراہی کی طرف جائے. اور اس میں انسان اپنے لیے جو بھی راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. یبلوہم، وہ انہیں آزماتا ہے، لا للعلم، کسی علم کے لیے نہیں، فہو یعلم کل شیء، وہ تو ہر چیز جانتا ہے. ولکن یبلوہم، لیکن وہ انہیں آزماتا ہے، لیظہر المکنون من افعالہم، تاکہ ان کے چھپے ہوئے افعال ظاہر ہو جائیں. فیتلقوا جزاءہم علیہا، پھر وہ اس پر جزا پائیں. کما اقتضت ارادۃ اللہ وعدلہ، جس طرح اللہ کے ارادے اور عدل کا تقاضا ہے. فسبحان الذی خلق کل شیء وقدرہ تقدیرا، تو پاک ہے اللہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی تقدیر مقرر کی. خلق الارض وما فیہا، زمین بنائی اور جو اس میں ہے. وہ خلق السماء ورفعها بلا عمد، آسمان بنایا اور اسے بلند اونچا اٹھایا بغیر ستونوں کے. وہ امسکها، اور اس کو تھام کے رکھا. ان تقع علی الارض الا باذنہ، کہ زمین پر گر نہ پڑے مگر اس کے اذن سے. یعنی آسمان کی کوئی پلٹ نہیں ہے، اللہ نے خود ہی اس کو تھاما ہوا ہے. وخلق الفلک العظیم، اور ایک بہت عظیم آسمان بنایا. الذی لا تبدو له حدود معروفۃ، جس کی کوئی جانی پہچانی حدیں نظر نہیں آتی کہ وہ کہاں ختم ہوتا ہے. اگر آپ، یعنی اتنی حیران کن چیز ہے، اگر کوئی انسان زمین کے چاروں طرف ٹریول کرے تو کہیں آسمان ختم نہیں ہوگا. یہ کتنی حیران کن بات ہے نا. ہمیں یہ لگتا ہے نا جیسے ایک اینڈ نظر آتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو وہ آسمان کا کنارہ، وہ کنارہ نہیں ہے. یعنی گلوب کے اوپر جب جہاز ایک طرف سے چلتا ہے، بعض لوگ ٹریول کرتے ہیں نا کینیڈا سے آسٹریلیا تک، تو ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک جاتے اور پھر وہاں سے واپس اس طرح کی فلائٹ لیتے ہیں کہ وہ واپسی پہ اس روٹ سے نہیں آتے، دوسرے روٹ سے واپس آتے ہیں. تو وہ جس مرضی روٹ سے جدھر سے چاہیں وہ ٹریول کرتے جائیں، ہر جگہ انہیں آسمان اپنے اوپر ہی نظر آئے گا اور زمین نیچے کی طرف دکھے گی. تو اس نے ایسا آسمان بنایا کہ جس کے کہیں کنارہ ہی نہیں، کہیں اینڈ ہی نہیں، کہیں کوئی لمٹ ہی نہیں. والذی تسبح فیہ ملائین الملیارات من الکواکب والنجوم والاجرام التي لا يحصیها الا اللہ وحدہ، اور اس میں ملینز اینڈ ٹریلینز ستارے، سیارے، اجرام فلکی بنائے جن کو اللہ کے سوا کوئی گن بھی نہیں سکتا. کوئی مخلوق ان کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی کہ کتنے ہیں ستارے، کتنے ہیں سیارے، سب اندازے. هذه المخلوقات الكثيرة الضخمة، یہ اتنی زبردست تخلیق مخلوق، لا يلتقي فيه اثنان، ان میں سے دو چیزیں بھی آپس میں نہیں ملتی. ولا تصطدم منها مجموعة بمجموعة، اور کوئی کلسٹر کسی کلسٹر سے ٹکراتا نہیں. یعنی آسمان اٹا پڑا ہے، بھرا پڑا ہے ستاروں اور سیاروں سے. کچھ تصویریں آپ دیکھتے ہیں نا آسمان کی تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہر جگہ پر ہی کچھ نہ کچھ ہے. یعنی ڈاٹس ہی ڈاٹس نظر آتے ہیں، ستاروں کی جو شکلیں نظر آتی ہیں اتنے تھک اور گھنے. اور خاص طور پر اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو کسی ایسے ملک میں جانے کے جہاں بڑی بڑی دوربینیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے وہ رات کے وقت منظر دکھاتے ہیں ستاروں، تو انسان حیران ہو جاتا ہے. یوں لگتا ہے کہ جیسے پوری ایک چادر ہی ستاروں کی بچھی ہوئی ہے. یہاں تو جب ہم نیکڈ آئی سے دیکھتے ہیں تو دور دور ستارے نظر آتے ہیں، لیکن جب ان خاص مشینوں سے دیکھتے ہیں تو وہ اتنے قریب نظر آتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بھی نظر آنے لگتے ہیں نا، چھپے ہوئے بھی نظر آنے لگتے ہیں، آگے پیچھے کے نظر آنے لگتے ہیں. تو اسی طرح گیلیکسیز کی آپ نے تصویریں دیکھو، ملکی ویز دیکھے ہوں، اور ملکی ویز آپ دیکھیں کہ ستارے کتنے قریب قریب ہیں. اور پھر ایک گیلیکسی جو ہوتی ہے وہ دوسری گیلیکسی کے اندر سے پوری نکل جاتی ہے. اور پھر گیلیکسیز کے بھی کلسٹرز ہیں، وہ ایک کلسٹر دوسرے سے گزرتا ہے.
حیران کن حد تک کوئی چیز کسی سے ٹکراتی نہیں. کس نے یہ سارا نظام قائم کیا؟ اللہ رب العزت. اسی نے یہ قرآن بھیجا، اسی نے یہ دین بھیجا. اس کا جیسے حکم ان ستاروں سیاروں پر ہر عیب اور کمی سے خالی، اسی طرح جو حکم اس نے ہمیں دین میں دیا ہے وہ بھی ہماری سمجھ میں نہ آیا تو اور بات ہے، ورنہ حکمت سے خالی کچھ بھی نہیں. ہر چیز کے پیچھے ایک مصلحت ہے. وَكُلُّ هَذِهِ النُّجُومُ، اور یہ سارے ستارے، وَكُلُّ هَذِهِ الْكَوَاكِبُ، سارے سیارے، تجری فی هذا الفضاء الهائل بسرعات مخیفة، وہ چلتے ہیں، دوڑ رہے ہیں. یعنی یہ ستارے سیارے ٹھہرے ہوئے نہیں، دوڑ رہے ہیں اس عظیم الشان فضا میں ایسی رفتار کے ساتھ جو ڈرا دینے والی. آپ دیکھیں کہ ہماری گاڑی ذرا سی اوور سپیڈنگ کرے تو یہ لگتا ہے الٹ جائے گی، ٹکرا جائے گی کسی سے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی. بہت سے ایکسیڈنٹ صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب اسپیڈنگ میں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی. لیکن ستاروں اور سیاروں کی جو سپیڈز ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں، اتنی تیز ہیں کہ ایک سیکنڈ میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اس کے باوجود ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں. وَلَكِنَّهَا فِي هَذَا الْفَضَاءِ الْهَائِلِ ذَرَّاتٌ سَابِحَةٌ مُتَبَاعِدَةٌ لَا تَلْتَقِي وَلَا تَتَصَادَمُ، لیکن اس عظیم فضا میں وہ ذروں کی طرح ہیں جو تیر رہے ہیں، ایک دوسرے سے دور، آپس میں ملتے نہیں اور نہ ٹکراتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے آپ ایک اندھیرے کمرے میں کہیں چھوٹا سا سوراخ کو روشنی کی کرن آ رہی ہے تو اس میں دیکھیں نا خاکی ذرات کو، 10 پارٹیکلز جو ہوتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی اڑ رہے ہوتے ہیں لیکن آپس میں ٹکرا بھی نہیں رہے ہوتے. ایک چھوٹا سا یہ منظر ہے کہ کس طرح آسمان میں اسی طرح یہ ستارے اور سیارے جو ہیں وہ اڑ رہے ہیں فضاؤں میں لیکن آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں. لأنها فی قبضۃ اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے قبضے میں ہے. خلقها بأمرہ، اس نے پیدا کیا ان کو اپنے حکم کے ساتھ. تبقى بأمرہ، باقی ہے اسی کے حکم کے ساتھ. وتصیر بأمرہ، چلتے ہیں اسی کے حکم کے ساتھ. وتقف بأمرہ، اور رکیں گے اسی کے حکم کے ساتھ. نہ کوئی انہیں چلانے والا ہے اور نہ کوئی روکنے والا. فسبحان من خلقها، پاک ہے وہ جس نے ان کو پیدا کیا. وسبحان من دبرها، پاک ہے وہ جس نے ان کی تدبیر کی. وسبحان من سیرها، پاک ہے وہ جس نے ان کو چلایا. وسبحان من نورها، پاک ہے وہ جس نے ان کو روشنی بخشی. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق. فاعبدوہ، بس تم اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے. پیدا کر کے بھول نہیں گیا، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کام کچھ کرنا چاہیے. جی السلام علیکم. سب بھی آپ نے بات کی کوآرڈینیشن کی کہ اگر کائنات کی جتنی بھی نشانیاں ہیں اگر انسان ان سے تعلق مضبوط کر لے، اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے تو ہم اللہ کو پا لیتے ہیں، پھر رب کو پا لیتے ہیں. تو صبح تو مجھے اس بات کا آپ نے کی ہے، لیکن کچھ ایسی چیز ہوئی صبح میرے ساتھ کہ میں ایک دم سے میرا ایمان بوسٹ ہوا اور میں نا انرجیٹک ہو گئی ایک دم سے. تو اس ٹائم وہ فیلنگس نہیں آئی، لیکن اب وہ بات سمجھ میں آئی. وہ اس طرح سے میں بیٹھی ہوئی تھی فجر کے بعد تو قرآن کی تلاوت کری تھی، تو ایک دم سے وہ بہت لیزی ہوئی. میں نے کھڑکی کے باہر دیکھا تو جیسے چاند تھا اور ہلکی سی روشنی تھی، تو ایک دم سے میں نے چاند کی طرف دیکھا تو میرے چہرے پہ اسمائل آ گئی. آئی ڈونٹ نو کیسے، مجھے لگا کہ جیسے اس نے میرے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا. میں نے اس کو جب غور سے دیکھا تو ایک دم سے میرے اندر جو ہے ایمان کی قوت مضبوط ہوئی اور میں نے دوبارہ جب قرآن پڑھا تو بہت زیادہ خوشی کے ساتھ پڑھا. پھر نیند سے غور و فکر کرنے سے آپ کی عبادت میں بہت خوشی ہوا. بالکل، اور یہی کہا گیا نا کہ ان سب چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں آپ کے اوپر، ان کے جانے کے، آنے کے، ان کے چمکنے کے، ان کے بے نور ہونے کے، ان کے چھوٹا ہونے کے، ان کے بڑا ہونے کے. صبح کی آیات میں بھی یہی تھا نا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، ان سب میں بھی نشانیاں ہیں. تو یہ چیز مجھے بہت فائدہ دی. اور ایک اور چیز اس بات میں شیئر کرنا چاہوں گی. ابھی بات ہوئی کہ واللہ حکیم علیم، تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے بعض چیزیں سورج کی طرح ہماری زندگی میں روشن ہوتی ہیں، ہمیں کلیئر پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں دس از رائٹ. لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جیسے گھیرا چھا گیا اور ہمیں بالکل فرق نہیں پتہ چل رہا ہوتا ورڈس رائٹ ورڈس رانگ. تو باقی انسان اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس تمام نشانیوں پہ بھی غور کرے اور اللہ کی طرف جھک جائے نا تو اللہ تعالیٰ ان دھیروں میں بھی انسان کو گائڈ کر دیتا کہ دیٹ از رائٹ، تو یہاں پر جاؤ. یہ جو بات ہوئی ہے نیند کے بارے میں، وہ میں تو اپنے میں آتی تو اس میں نیند
جو ہے وہ اس کو دینے کے صرف ریسٹ کے لیے نہیں ہے بلکہ گریف کو ڈسپیل کرنے کے لیے بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. مطلب جب کسی کو بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے یا بہت بڑا صدمہ وقت ہے تو آٹومیٹکلی تھوڑی سی ویکنیس ہو جاتی ہے, انسان سو جاتا ہے. جب سو کے اٹھتے تو ہمیشہ ایک لیول وہ ڈکریز ہوئی ہوئی ہوتی ہے, جو بھی دکھ کی بات ہوتی ہے, جو کسی قریبی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کچھ انسان کو آنے کا نہیں کراتا, کچھ بھی نہیں کرتا, لیکن انسان سو جاتا ہے. اسی طرح اس طرح جان میں بھی صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اونگ دی تھی, تو یہ کہ ایون دکھوں کو جی قرآن مجید میں جو لفظ ہے نا کہ نیند کو ثبات بنایا, تو ثبات سبق کا مطلب ہوتا ہے قطع, یعنی کاٹنے کی چیز, یعنی آپ کی تھکاوٹ کو کاٹتی ہے. وہ آرام تو اس کا مفہوم بتایا جاتا ہے, آپ کی تھکاوٹ کو, آپ کے غم کو, آپ کی پریشانی کو. یعنی آپ جب سوتے ہیں تو آپ کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ ایک اور انسان ہوتے ہیں. یعنی ہر روز آپ اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. یہ آخری آیت جو ہے تو واقعی دل سے کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, اور پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو جب بندہ فیل کرتا ہے کہ مطلب جو پورا خود ہی سے بول کے نکالتے ہیں ایاک نستعین. بالکل صحیح ہے. جب انسان اللہ کی عظمت کو اس کی تخلیق کے ذریعے پاتا ہے کہ کیا کچھ اس نے بنایا, کیسا کیسا بنایا, اور پھر اس کی ہیبت دل میں آتی ہے اور اس کی عظمت اور اس کی معرفت, تو پھر عبادت کا لطف بھی کچھ اور ہو جاتا ہے. پھر کسی اور طرح ہی انسان اللہ کے آگے جھکتا ہے, ورنہ تو عبادت کو بوجھ سمجھتا ہے. ایک میں دیکھ رہی تھی کہ یہ کتنے زیادہ تعداد میں اور اٹریکشن بھی ہے اور فوکس بھی ہے اپنے بیس پہ, اور ایک ہمارا ڈسپلن بھی ہے کہ ایک ہم تھوڑا سا اگر کراؤڈ میں ہو جائیں ہمیں ڈسپلن کرنا, اور ان لوگوں کا جو ڈسپلن ہے یہ جو جتنے بھی اجرام مخلوق ہے. بالکل. تو وہی بات ہے کہ لیسن ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے, اختیار دیا ہے, فرق کیا ہے. یعنی انسان ہر چیز سے سبق لے سکتا ہے, سیکھ سکتا ہے اگر وہ غور و فکر کرنا چاہتا ہے. ہر چیز اس کو سکھانے کے لیے, یعنی کہ اگر انسان کی نظر ہو تو ہر چیز میں عبرت ہے, ہر چیز میں سبق ہے. اللہ ہمیں عبرت کی نگاہ دی اور سیکھنے والا بنایا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.